نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے اور آج اس مہینے کی 7 تاریخ ہے، اور ربیع الاول کا یہ مہینہ اسلامی سال کا ایک اہم اور انفرادی خصوصیت رکھنے والا مہینہ ہے۔ اب یہ مہینہ ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آتا ہے، ایک یاد دہانی ہمیں ہمیشہ کرواتا ہے، اور پھر اس پیغام کو ہم تک پہنچا کر یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جب سے اس مہینے کو امتیازی شان ملی، اہمیت ملی، فضیلت ملی، اس ربیع الاول سے قبل دنیا کی حالت کچھ اور تھی، اور پھر ایک خاص ربیع الاول آیا، اور اس ربیع الاول کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی اس ربیع الاول کے مہینے کے دوران ایک ایسا چاند طلوع ہوا کہ جس نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا، مہکا دیا، منور کر دیا۔ لیکن اس ربیع الاول سے قبل جو دنیا کی حالت تھی وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھی، اور اب جب بھی ربیع الاول آتا ہے تو یہ ہمیں ان سارے تاریخی واقعات کی یاد بھی دلاتا ہے کہ جب اس ربیع الاول کے مہینے سے قبل دنیا ایک تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور ہر طرف گمراہی کے گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، انسان اپنی منزل سے بھٹک چکا تھا، اپنے راستے کو بھلا بیٹھا تھا، اور اس انسان کا رشتہ اپنے خالق اور مالک سے ٹوٹ چکا تھا۔ اچھے اور برے کی تمیز اور اچھے اور برے کا ادراک کرنے کی صلاحیت، خالق اور معبود کا فرق، یہ چیزیں ختم ہو چکی تھیں، اور ہر پتھر اور درخت انسان نے اپنا معبود بنا رکھا تھا، اور شرک کی گہرائیوں میں انسان گرتا چلا جا رہا تھا۔ یعنی وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور ارفع بنایا، وہ اشرف اور اعلیٰ انسان ان حقیر اور کم تر چیزوں کو اپنا خدا بنا بیٹھا تھا۔
اور ان درختوں اور ان پتھروں کے آگے جھک کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگا تھا۔ پھر اخلاقی لحاظ سے تہذیب، اخلاق، شرافت، نیکی، اطاعت کا جذبہ، یہ سب چیزیں ناپید ہو چکی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دشمن اور عداوت اور بغض دل میں رکھنے والا، دوسروں کے ساتھ حسد اور کینہ دل میں رکھنے والا، قتل و غارت گری میں مصروف رہنے والا، اور چوری اور ڈکیتی کے ساتھ اپنی پہچان بنانے والا تھا۔ یعنی انسان کے اندر سے انسانیت کی وہ تمام خوبیاں ختم ہو چکی تھیں۔ ایسے پرخطر دور میں، ایسے جاہلیت کے زمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس انسانیت پر احسان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اور ان کو نجات کا رستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ہم نے ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اللہ رب العزت نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس دنیا کا نقشہ بدلنے لگا، حالات بہتر ہونے لگے، تاریکی روشنی میں بدلنے لگی، جہالت علم کے ساتھ تبدیل ہونے لگی، فساد اور قتل و غارت ختم ہو کر امن و سکون عام ہونے لگا، معاشرے کی برائیاں مٹنے لگیں، ختم ہونے لگیں، اور ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو دیا، اس دنیا کو عطا کیا۔ پھر اس معاشرے کے اندر کوئی ایک خامی نہیں تھی، متعدد نقائص تھے، خامیاں تھیں۔ اب وہ کوتاہیاں، خامیاں مذہبی حوالے سے بھی تھیں، اخلاقی حوالے سے بھی تھیں، معاشرتی حوالے سے بھی تھیں، معاشی حوالے سے بھی تھیں، اور سیاسی حوالے سے بھی معاشرے کے اندر تباہی و بربادی عام تھی، اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ عرب کے رہنے والے خود کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کے ساتھ زبانی طور پر منسوب کیا کرتے تھے کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، ہم تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے لائے ہوئے دین کو اپنانے والے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ ساتھ وہ حج بھی کیا کرتے تھے، وہ عمرہ بھی کیا کرتے تھے، اور حجاج کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور اس کو اپنی سعادت بھی سمجھا کرتے تھے۔ لیکن شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ان کے اندر رائج ہو چکی تھی، جو ان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی، اور اس شرک کی بیماری کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں اور اچھے عمل سب غارت ہو گئے تھے۔ شرک کی گہرائیوں میں وہ معاشرہ ڈوب چکا تھا، اور ساتھ ساتھ پھر رسم و رواج کو انہوں نے اہمیت دینا شروع کر دی، اور دین کے احکامات اور دین کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا۔ توہمات کا شکار ہو گئے، طرح طرح کے وہم انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیے، اپنے ذہنوں میں پال لیے، اور اپنی طرف سے نئے نئے عقائد گھڑ لیے، خود ساختہ عقائد بنانے شروع کر دیے،
اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینے لگے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کے استعمال کرنے لگے، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے لگے، ان سے اپنی قسمت کے حال معلوم کرنے لگے اور فال نکالنے لگے اور حلال حرام کی تمیز ختم کر بیٹھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس معاشرے کے مذہبی حالات تھے کہ جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنے دینی احکامات کو پس پش ڈال دیا اور شرک کرتے گئے اور اس کی گہرائیوں میں پھر ڈوبتے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شرک کی گہرائیوں سے انہیں نکال کر عقیدہ توحید سمجھایا، شرک کی جڑیں کاٹی اور انسان کو اس کے حقیقی رب سے جوڑا، رب کے ساتھ تعارف کرایا اور شرک سے انسانیت کو دور کیا۔ پھر اس معاشرے کے اندر اخلاقی طور پر بھی حد درجے کا زوال آ چکا تھا، خواہشات نفس کی پیروی کی جاتی تھی، بے حیائی کے کاموں میں معاشرہ پڑا ہوا تھا، زناکاری عام تھی، بدکاری عام تھی اور نکاح کے ایسے طریقے رائج تھے کہ جو صراحتاً بدکاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مروجہ باطل نکاح کے طریقوں کو ختم فرما کے ایک طریقے کو باقی رکھا جو آج تک باقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندان کی پاکیزگی اور اولاد کی صحیح نسبت کا فقدان تھا۔ جو نکاح کے وہ باطل مروجہ طریقے تھے ان کے اندر تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی کا نسب محفوظ رہ سکے، تو اسلام نے آ کر نکاح کو رواج دیا، صحیح نکاح کا طریقہ عام کیا، باطل طریقوں کو روک دیا، منع کر دیا، حرام قرار دیا اور انسان کی نسبت کا لحاظ رکھا، اس کی خاندانی شرافت اور عزت اور وقار کا لحاظ رکھا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ زنا کرو نہیں، بلکہ ان امور کے قریب بھی مت جاؤ جو تمہیں بدکاری، فحاشی، زنا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ پھر شراب نوشی کو حرام قرار دیا، اس سے منع فرمایا، جوئے سے منع فرمایا۔ یہ وہ بیماریاں تھیں، یہ وہ رذائل تھے، یہ وہ اخلاقی گراوٹ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل معاشرہ بری طرح سے ملوث ہو چکا تھا۔ پھر اس معاشرے کے جو معاشی حالات تھے وہ بھی غیر متوازن تھے، صحرائی علاقہ تھا، زراعت کا ویسے فقدان تھا تو انحصار زیادہ تر تجارت پہ ہوتا تھا، مال مویشیوں پر ہوتا تھا، یا موسم کے اعتبار سے کوئی کاروبار یا تجارت ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس تجارت میں، ان مال مویشیوں کے پالنے میں اور اس لین دین کے اندر ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، ذخیرہ اندوزی، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی، سود جیسی بیماری عام تھی، سود در سود لوگوں کو اس کے اندر جکڑا جاتا تھا، وہ عمر بھر کے لیے اس سے نکلنا ان کے لیے مشکل تھا، تو اس پر منع کیا گیا، اسے حرام قرار دیا گیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے کہا کہ ہم سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، منع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو سود چھوڑ دو، سود سے دور ہو جاؤ۔ پھر ناپ تول میں کمی کرنے والوں سے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد معاشرے کے اندر واضح طور پر تبدیلی آتی گئی، حالات کا رخ بدلتا گیا۔ پھر معاشرے کے جو معاشرتی حالات تھے، معاشرہ انتشار کا شکار تھا، کوئی منظم حکومت نہیں تھی، کہ کوئی انہیں قیادت میسر نہیں تھی، بے اعتدالی تھی، قبائلی تعصب عام تھا،
ان قبائل کے اس تعصب کی وجہ سے لوگ انصاف سے دور تھے اور قانون کی عملداری نہیں تھی، قانون کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا تھا، غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اس قسم کے حالات کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سب حالات نے پلٹا کھایا اور حالات دن بدن بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ پھر سیاسی حالات کو اگر دیکھا جائے تو اس دور میں سیاسی حالات بھی منتشر تھے اور کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، سیاسی نظام ان کے ہاں مفقود تھا، ناپید تھا، ہر قبیلے کا اپنا الگ قانون تھا اور من مانی حکومت اور من مانے رویے اختیار کیے جاتے تھے۔ تو ربیع الاول سے قبل کا ایک دور تھا، ربیع الاول کے بعد نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد دنیا کے حالات بدلتے گئے، سنورتے گئے، بنتے گئے اور معاشرہ آگے بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا۔ تو جو برائیاں پہلے عام تھیں یا برائی سمجھی نہیں جاتی تھی، ان برائیوں کے حوالے سے اسلام نے رہنمائی کی اور پھر ان برائیوں کو جڑ سے ختم کیا۔ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ اس بات سے آگاہ رہو کہ جاہلیت کی ساری چیزیں، یعنی جتنے رسم و رواج تھے جو اپنی طرف سے گھڑے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے رسم و رواج آج میں اپنے قدموں کے تلے ان کو رونتا ہوں، انہیں ختم کرتا ہوں اور جاہلیت کے خون بھی معاف کرتا ہوں، اور ابتدا میں اس کی اپنے گھر سے کرتا ہوں، اپنے گھرانے کے خون یعنی ربیعہ بن حارث جنہیں ناحق قتل کیا گیا تھا ان کے خون کو معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ دور جاہلیت میں ہوا تھا۔ اسی طرح جاہلیت کے سودی معاملات کو میں ختم کرتا ہوں، آج کے بعد سودی معاملات نہیں ہوں گے، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے سود یعنی اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی، سابقہ معاشرے کی تمام برائیوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا، مٹایا، اور اس کا بہترین متبادل معاشرے کو دیا، دنیا کو دیا، اور اسی وجہ سے پھر دنیا امن کا گہوارہ بنی اور دنیا کے اندر خوشحالی بھی آئی اور دنیا کا نقشہ بھی تبدیل ہونے لگا۔ وہی لوگ کہ جو نسل در نسل بلا وجہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑ کے ختم ہو رہے تھے، وہ لوگ دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ انہوں نے پھر دنیا پہ حکومتیں کی، دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے، دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو یہ سارا سلسلہ، اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے ہوئی، اور اس میں اس ربیع الاول کے مہینے کا بہت اہم کردار اس حوالے سے ہے کہ یہ وہ اہم موقع ہے، یہ وہ اہم موڑ ہے تاریخ کا کہ جس نے تاریخ کا رخ بدلا، جس نے تاریخ کو صحیح سمت میں چلایا، موڑا، اور پھر اس کے بعد دنیا نے امن بھی دیکھا، خوشحالی بھی دیکھی، اور دنیا سکون سے بھی بہرور ہوئی۔ تو ایک ربیع الاول کے پہلے کی دور دنیا ہے، ایک ربیع الاول کے بعد دنیا قائم ہوئی، دنیا کا ایک ماحول بنا، معاشرہ بنا، امن قائم ہوا، اور اس امن کے قائم کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شامل تھی، صحابہ کی قربانیاں شامل تھیں، اس کے لیے خون لگا، اس کے لیے قربانی لگی، اس کے لیے جانیں لگیں، اس کے لیے عزتیں لگیں، اس کے لیے مال لگا، اس کے لیے وقت لگا، اس کے لیے محنت ہوئی، اس کے لیے کوشش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، اور حضور نے یہاں تک فرمایا
کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے تکلیف پہنچائی گئی، جتنی مجھے اذیت دی گئی، تمام انبیاء کی اذیتوں کو، ان کی مشکلات کو، ان کی تکلیفوں کو اگر جمع کیا جائے تو میری تکلیفیں، میری مشکلات ان سب سے زیادہ ہیں۔ تو رسول اللہ کو اس رستے میں تھکایا گیا، تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، تشدد کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا گیا، آپ کو جلا وطن ہونا پڑا، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، آپ کو اپنا محبوب علاقہ چھوڑنا پڑا، آپ کو ہر قسم کی قربانی دینی پڑی، لوگوں کے طعنے سننے پڑے، لوگوں کی باتیں سننی پڑی، لوگوں کے اعتراضات سننے پڑے اور توہین آمیز رویہ برداشت کرنا پڑا۔ لیکن یہ سب کچھ کس لیے برداشت کیا؟ کہ اللہ کا حکم قائم ہو جائے، لوگوں کو ہدایت مل جائے، لوگوں تک اللہ کا حکم پہنچ جائے، لوگ ہدایت کے رستے کو اختیار کر لیں، اسلام لوگوں کے دلوں میں آ جائے، اسلام اس معاشرے کے اندر نافذ ہو جائے۔ جب اسلام نافذ ہوگا، جب اسلام دلوں میں آئے گا، جب اسلام عمل میں آئے گا تو پھر امن بھی قائم ہوگا، پھر دشمنیاں بھی ختم ہوں گی، پھر مسائل بھی ختم ہوں گے، پھر دنیا امن کا گہوارہ بھی بنے گی، پھر غیر بھی ہم سے امن حاصل کریں گے، پھر ہمارے اپنے بھی ہمارے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہیں گے، پھر معاشرہ ترقی بھی کرے گا، دنیا آگے بڑھے گی۔ اور اسی کی خاطر حضور نے تکلیفیں برداشت کی، صحابہ کرام کی تکلیفیں، حد درجے کی تکلیفیں صحابہ کرام نے اس حوالے سے برداشت کی، اور پھر تب کہیں جا کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا کہ جس نے دنیا کے اندر ایک مثال قائم کی اور امن قائم کر کے رکھ دیا۔ تو ربیع الاول سے قبل ایک دنیا، پھر ربیع الاول کے بعد قائم ہونے والی ایک دنیا، ایک معاشرہ، ایک امن، ایک سکون، ایک خوشحالی، اور پھر نبی علیہ السلام جو مشن چھوڑ کر گئے اس کے بعد ایک آج کا ہمارا ربیع الاول ہے، ایک آج کا ہمارا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے معاشرے کے ساتھ جب اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا خسارہ نظر آتا ہے۔ ہمارا ربیع الاول منایا بھی جاتا ہے، اسے سجایا بھی جاتا ہے، اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اس کے تذکرے بھی بہت کیے جاتے ہیں، اس میں کھانے کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں، بہت کچھ اپنے تئیں ہم کرتے ہیں محبت کے اظہار میں، اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا اس ربیع الاول کو ہم کبھی نبی علیہ السلام کے اعمال سے بھی سجانے کا سوچیں گے؟ کیا ہم بازاروں کو جھنڈیوں سے سجاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں؟ کیا ان بازاروں میں ہم رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیمات کو نافذ بھی کریں گے کبھی؟ کیا ہے ان بازاروں کے اندر ہم اس تجارت کو لائیں گے جو رسول اللہ ہمیں دے کر گئے تھے؟ کیا ان گلیوں کے اندر ہم اس انداز کو اختیار کریں گے جو رسول اللہ ہمیں سکھا کر گئے تھے؟ کیا ان گھروں کے اندر لائٹیں لگانے کے ساتھ ساتھ کیا ہم ان کو حضور کے لائے ہوئے اعمال سے بھی روشن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم مسجدوں کو سجائیں گے، ہم مسجدوں میں لائٹیں بھی لگائیں گے، جھنڈیاں بھی لگائیں گے، کانفرنسیں بھی کریں گے، نعتیں بھی پڑھیں گے، لیکن کیا ہم اس مسجد کو مسجد نبوی والے اعمال سے بھی سجائیں گے یا نہیں سجائیں گے؟ ہمارا ربیع الاول کب اس معیار پر پورا اترے گا کہ جو معیار، جو معاشرہ، جو انداز، جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، ہمیں دے کر گئے تھے، جس کے لیے انہوں نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، اپنی جان لگائی تھی، صحابہ کرام کی قربانیاں لگی تھیں، جانیں لگی تھیں، خون لگا تھا، خون کے ساتھ اس دین کے پودے کی آبیاری ہوئی تھی، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ ہماری سمت کب درست ہوگی؟ ہم کب سیدھے راہ پہ آئیں گے؟ ہماری یہ ذہنی انتشار کب ختم ہوگا؟ ہمارا موقف کب واضح ہوگا؟ ہمیں دین پر چلنا مشکل لگتا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزارنی، اپنی من چاہے کام کرنے ہمیں آسان لگتے ہیں، لیکن جہاں حکم دین کا آتا ہے، بات رسول اللہ کی سنت کی آتی ہے، اللہ کے عائد کردہ فرائض کی بات آتی ہے، وہاں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب ہم ان اعمال پہ آئیں گے جن کی خاطر رسول اللہ تشریف لائے تھے،
جو وہ ہمیں سکھا کر گئے تھے، جو وہ ہمیں دے کر گئے تھے، ان اعمال پہ جب ہم آئیں گے تب ہمارا ربیع الاول قابل قبول ہوگا، تب ہماری محبت قابل قبول ہوگی، تب ہمارا عشق کا دعویٰ سچا مانا جائے گا، وگرنہ یہ سب جھوٹ سمجھا جائے گا، یہ دھوکہ سمجھا جائے گا، اور یہ دھوکہ ہم کسی اور کو نہیں دے رہے، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہم خود مجرم بن رہے ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں، رویہ ہمارا کچھ اور ہے، باتیں ہماری کچھ اور ہیں۔ جب ہمارا عمل، ہماری بات، ہمارا اندر، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن سب ایک ہو جائے گا، تب ہم حقیقی مسلمان بنیں گے، تب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنیں گے، تب ہم حضور کے سچے عاشق کہلانے کے لائق ہوں گے، پھر ہمارا دعویٰ سچا ہوگا۔ لیکن ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال غیر اللہ کے خوش کرنے والے ہوں، رسول اللہ کی سنتوں کی بغاوت پر ہم اتر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنانا ہمیں مشکل لگے، شیطان کو خوش کرنے والے اعمال ہم اختیار کریں اور دعویٰ محبت کا کریں، دعویٰ عشق کا کریں، تو پھر ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، پھر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور یہ جھوٹ بول کر ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے پیغام یہ لاتا ہے کہ یاد رکھو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی تھی کہ جس نے دنیا کا نقشہ بدلا تھا، جس نے دنیا کو اندھیرے سے روشن کر دیا تھا، جس نے دنیا کو جہالت سے نکال کر علم کا نور عطا کر دیا تھا۔ اس پیغام کو یاد رکھو، اس اہم موڑ کو یاد رکھو کہ اس ربیع الاول نے تاریخ کا دھارا بدلا تھا، تاریخ کا رخ موڑا تھا۔ تم بھی اپنے اعمال درست کر لو، اس ربیع الاول سے پیغام لو، سبق لو کہ اس مہینے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، تو دنیا میں آ کر انہوں نے کیا پیغام چھوڑا تھا، ہمارے لیے کیا عمل کے لیے راہ چھوڑی تھی، اس راہ کو ہم کب اپنائیں گے، ہم کب اس رستے پر آئیں گے جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا حقیقی مسلمان بننے کا، حضور کے حقیقی امتی بننے کا، حضور کے سچے متبع بننے کا۔ ہم نے جب فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ آئے گی، اور ہمارے پھر یہ عشق اور محبت کے دعوے بھی سچے ہوں گے، اور اللہ کے ہاں ہمارا مقام بھی بلند ہوگا، اور اللہ کے ہاں ہم کامیاب بھی ٹھہریں گے۔ اس کے علاوہ کامیابی کا تصور محال ہے، صرف دعووں سے دھوکہ انسانوں کو دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارا کردار ہیں، اور جو ہماری گفتگو ہے وہ ہمارا کردار، ہماری گفتگو ظاہر و باطن کا ایک ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے، اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک کر دے، اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کر دے، اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ایسا کر دے کہ جو ہمارے رب کو پسند ہو، رب کے محبوب کو پسند ہو، تو ہمارا کام بنے گا، ہماری کامیابی پھر یقینی ہوگی، اس کے علاوہ پھر ہماری ناکامی یقینی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کا رستہ اختیار کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی پیروی کرنے سے اور شریعت کے مخالف اعمال اختیار کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔